پاکستان میں گزشتہ روز تک 1,17,000 کیسز رپورٹ ہوئے تھے. اگر ہم سندھ کی بات کریں تو 86,000 کیسز کل تک رپورٹ ہوئے تھے. یعنی یہ تقریباً 39% بنتا ہے ٹوٹل کیسز کا. اور اگر ان کیسز کی بات بھی ہم کر لیں تو کرن اس میں میجورٹی کیسز تقریباً 80% کراچی سے ہیں. تو جناب کراچی کی سچویشن ساری کی ساری اور صحت کا محکمہ یہ لوگ کس طرح سے کام کر رہے ہیں آج کل ہو کیا رہا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے وبا کے دن ہے، کچھ بھی آسان نہیں ہے. تو ہم آج اسی سلسلے میں بات کریں گے. وزیر صحت سندھ ہمارا ساتھ دیں گی عذرا پچو صاحبہ. ڈاکٹر صاحبہ یہاں کے کیسز دیکھتے ہوئے پلیز شیئر کیجیے گا ذرا بریک ڈاؤن. کتنے کیسز گورنمنٹ فیسلٹی اس وقت دیکھ رہی ہے، کتنے پرائیویٹ فیسلٹی اور کتنے ہوم آئسولیشن میں ہیں؟ میں اس کے نمبرز کچھ آپ کو بتا دوں. جی obviously ہوم آئسولیشن میں ہمارے 21,690 کیسز ہیں، 690 21,690. اور ہاسپٹلس میں ہمارے ہیں 1,578. یہ جو ہاسپٹلز میں ہیں یہ اس میں گورنمنٹ فیسلٹیز میں کتنے ہیں؟ ٹوٹل پاپولیشن کی بتا دیں جو سندھ کی ہے. اچھا 15% جو ہیں وہ پرائیویٹ ہاسپٹلس میں ہیں اور 85% جو ہے گورنمنٹ ہاسپٹلس میں ہیں ان پیشنٹس میں. تو گورنمنٹ ہاسپٹلز آر ٹیکنگ دا میجر لوڈ. جو میجر لوڈ ہے پیشنٹس کا وہ گورنمنٹ ہاسپٹلس لے رہی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے پرائیویٹ ہاسپٹلس جو ہے وہ اوبیسلی چارج کر رہی ہیں. گورنمنٹ ہاسپٹلز یو شوڈ ریئلائز کہ بالکل فری آف چارج ہم لوگ سب کے جو ہے پیشنٹس جو بھی آتا ہے irrespective of whoever he is rich or poor ہم جو ہے ان کی بغیر رینومریشن لیے ٹیسٹنگ کی بھی ہماری پوری فری فیسلٹیز ہیں. ٹیسٹنگ بھی ہم فری کر رہے ہیں اور ٹریٹمنٹ بھی ہم فری کر رہے ہیں. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کراچی کا میجر لوڈ کراچی میں ہے. ہاف دا مور slightly less than half of the population of Sindh resides in کراچی. یہاں کراچی کی آبادی اتنی وسیع ہے. اور اس کی آپ نے کہا کہ لاک ڈاؤن نے کیوں نہیں ورک کیا. آپ نے 2 ہفتے پہلے عید سے پہلے آپ نے جو لاک ڈاؤن کو کھول دیا تو اس وجہ سے جو ہے اس کے اثرات جو ہیں اب تک آپ ہم دیکھ رہے ہیں. کیونکہ ایک دفعہ جب کمیونٹی میں اتنا وبا اس قدر پھیل گئی کہ ابھی کنٹرول نہیں ہو سکتی. اگر ہم نے وفاق سے یہی کہا تھا کہ یہ جو ہے اسمارٹ لاک ڈاؤن یہ نہیں کام کرے گا. آپ جو ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. there is nothing called smart. the thing is that آپ جو ہے چند ایریاز میں آپ لاک ڈاؤن کریں اور چند ایریاز کھول دیں. اس طرح سے کام نہیں چلے گا. پوری کراچی کو آپ 2 ہفتے کے لیے بند کریں اور پھر 2 ہفتے کھولیں، پھر 2 ہفتے بند کریں اور پھر 2 ہفتے کھولیں. اس طریقے سے آپ اس کی جو کرو ہے آف سپریڈ اس کو آپ سپریس کریں گے، اس کو آپ کم کریں گے. جب کرو آف سپریڈ کم ہوتی جائے گی تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا آہستہ آہستہ یہ وبا جو ہے ہم اس طریقے سے پہنچ سکتے ہیں لوگوں کے پاس تاکہ وہ جو ہے پوری ہم قابو پا سکیں ڈیزیز کے اوپر. بہرحال یہ ڈیزیز از ویری ڈیفیکلٹ ٹو کنٹرول کیونکہ ہمارے ہاں باہر سے بھی امپورٹ ہو رہی ہے. ابھی بھی آپ کے فلائٹس انکمنگ فلائٹس بھی ہیں ان میں بھی پیشنٹ لوگ آتے ہیں وہ بھی پازیٹیو ہوتے ہیں. پروپورشن کم ہے لیکن انفارچونیٹلی ان کی ہم ٹیسٹنگ نہیں کر رہے ہیں کیونکہ یہ ہمیں الاؤ نہیں کیا جا رہا ہے ایئرپورٹس پہ کہ ہم ان کی ٹیسٹنگ کریں. ہم نے کہا یہ سارے کے سارے چیلنجز ہیں آپ کے سامنے. 2 باتیں. ایک آپ نے کہا کہ ایئرپورٹس پر نہیں چیک کرنے دیا جا رہا. یہ فیصلہ آپ لوگ خود بھی تو کر سکتے ہیں. اگر ایئرپورٹ کے اندر نہیں باہر اگر دروازے پہ نہیں ہو رہا، اگر مرکزی دروازے پر نہیں ہو رہا تو اندر والے دروازے پہ چیک کر لیجئے. نہیں دیکھیں ایئرپورٹ پہ جو ہے ہماری اجارہ داری نہیں ہے، فیڈرل گورنمنٹ کی ہے. نہیں میں یہی بات کر رہا ہوں کہ ایئرپورٹ کے اندر نہیں ہو رہا، ایئرپورٹ سے باہر جو آ رہے ہیں ظاہر ہے وہ صوبے میں آ رہے ہیں، ٹریسنگ ضروری تو ہے. ظاہر ہے اس کا مسئلہ آپ کو اٹھانا پڑتا ہے. دیکھیں میں یہی بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہم جو ہے ایئرپورٹ پہ اگر ٹیسٹ کریں تو ہمیں آسانی ہو اور ہم ان کو اسی وقت ٹیسٹ کر کے گھر بھجوا دیں اور اس کے بعد اگر پازیٹیو آئے تو ان کو ہم ٹریکنگ کریں. ابھی وہ گھر جا کے ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ پازیٹیو ہے یا نہیں ہے. ان میں سے کچھ تو ٹیسٹنگ کروا لیتے ہیں، کچھ تو نہیں ٹیسٹنگ کرواتے. تو اس وجہ سے ان کی ٹریکنگ کرنا مشکل ہوتی. جب تک کتنی پرسنٹیج ہوگی ڈاکٹر صاحبہ یہ جو ابھی باہر سے لوگ آ رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحبہ ابھی جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں اور ٹیسٹنگ اگر نہیں ہو رہی ایئرپورٹس پر اور ایک وہ جو کہ لوکل ٹرانسمیشن ہے،
اگر بریک ڈاؤن آپ دے سکیں کہ اگر فار ایگزامپل ایک دن میں 500 کیسز رپورٹ ہوتے ہیں تو اس میں سے کتنے ایسے ہوتے ہیں جن کی ٹریول ہسٹری ہوتی ہے, جو باہر سے آئے ہوتے ہیں, جن کو چیک نہیں کیا گیا ہوتا ایئرپورٹ پر؟ نہیں, بہت کم ہے, کیونکہ obviously وہ ٹیسٹ اپنا نہیں کروا رہے. اسی اگر آپ ایسمپٹومیٹک ہیں آپ ٹیسٹ کیوں کروائیں گے؟ میم اب ذرا یہ بتائیے گا, آپ سارے کے سارے اعداد و شمار آپ کے پاس میں ہیں اور آپ معاملات کو اتنا کلوزلی دیکھ رہی ہیں, اتنی ذمہ داری کے ساتھ میں کام کر رہی ہیں, یہ فرمائیے گا ایک عام شہری کراچی کا وہ یہ پوچھتا ہے کہ مارکیٹس اس طرح سے کب تک بند رہے گی. مارکیٹ سے میری مراد خاص طور پر یہ جو شادی ہالز ہیں, جو اس کے بزنس سے وابستہ لوگ ہیں, ان کے بارے میں پوچھ رہی ہوں. اسکولز کے بارے میں لوگ بہت کنسرن ہے, اسکول انتظامیہ بہت کنسرن ہے, لوگوں میں بہت پریشانی ہے. کیا آپ ہم کو یہ سمجھا سکتی ہیں, یہ بتا سکتی ہیں کہ ابھی اور کتنے دن ہم کو انہی اسٹیپس کے ساتھ میں چلنا پڑے گا جو آپ لوگوں کو مجبوری کے تحت ہی صحیح لیکن لینے پڑے, سخت فیصلے آپ لوگوں کو کرنے پڑے؟ کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا کہ یہ 2 سال یا 3 سال کتنے عرصے تک یہ چلے گی. تو کیا اسکولز بند رہیں گے؟ ہمیں اس کے ساتھ زندگی بسر کرنی پڑے گی. ہم ابھی اس طرح سے کوشش کر رہے ہیں کہ جو کمیونٹی کی اسپریڈ ہے اس کو تھوڑا سا سلو ڈاؤن کریں. اس کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ 2-3 مہینے, یہ بہت امپورٹنٹ, ابھی عید آنے والی ہے. آپ کو پتہ ہے قربانی جو ہے اس سلسلے میں آپ کے مویشی سینٹرز جو ہیں جہاں مویشی کی منڈی لگتی ہے وہ کھولیں گے. ادھر کوئی ایس او پیز فالو نہیں کرے گا کیونکہ بہت مشکل ہوتا ہے, لوگوں کو عام دنوں میں سمجھانا مشکل ہو رہا ہے اور اس سے پھر مزید پھیلنے کا خطرہ ہے. گھروں میں جانور جائیں گے, وہاں بھی آپ جو ہے لوگوں کو بلائیں گے. پرابلم ہی پرابلم ہے, بہت پرابلم ہی پرابلم ہے. ہر جگہ مسئلے ہیں. آپ کا جب آپ کی جو حرم شریف بھی جو ہے بند ہو سکتی ہے, اور حج جو ہے انہوں نے محدود کر دیا, تو پھر اب لوگوں کو اس کو سیریس لینا چاہیے. میں مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے تنقید کی, آپ نے اسمارٹ لاک ڈاؤن پر تنقید کی, آپ کی ہیلتھ منسٹری نے گورنمنٹ آف سندھ کو کیا لکھا تھا؟ کیا اسمارٹ لاک ڈاؤن تجویز نہیں کیا تھا کیونکہ آپ کی تجویز پر لاک ڈاؤن لگا ہے؟ نہیں, میں بتاتی ہوں. اسمارٹ ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کو ہی کہا تھا کہ جو انٹرمیڈیٹ لاک ڈاؤن پہ جانا ہے. اسمارٹ لاک ڈاؤن جیسی کوئی چیز نہیں. آپ میم جو نوٹیفیکیشن آیا, لیکن جو نوٹیفیکیشن آیا سندھ حکومت کا, اس میں باقاعدہ لکھا تھا کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی ریکمنڈیشن پر ہے یہ. نہیں, میں اپنا جملہ کمپلیٹ کر لوں, کیونکہ پھر فیڈرل گورنمنٹ نے نہیں مانا. انٹرمیڈیٹ لاک ڈاؤن پہ ہم نے دیکھا کہ یہ نہیں جا سکتے کیونکہ فیڈرل کی مرضی نہیں ہے. ہم اکیلا پروونس تو اس پہ نہیں جا سکتا. تو ہم نے کہا چلیں جو فیڈرل گورنمنٹ نے کہا ہے کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن جس کو کہہ رہے تھے فیڈرل گورنمنٹ, ہم ایسے کرتے ہیں جو ہائی رسک, جہاں سے ہمیں کیسز زیادہ تعداد میں مل رہے ہیں, ان ایریاز کو ہم جو ہے لاک ڈاؤن کرتے ہیں. لیکن کراچی میں کامیابی نہیں ہوئی ہے. میں یہ واضح کر دوں کہ کراچی میں کامیابی اس میں نہیں ہوئی ہے. میں یہی کہنا چاہتی ہوں آپ کے چینل کے توسط سے کہ ابھی ہمیں, یا اگر ہم انٹرمیڈیٹ لاک ڈاؤن پہ نہیں جاتے, which is 2 weeks of lock down, 2 weeks of opening and then again 2 weeks of lock down, جو WHO کی ریکمنڈیشن ہے, جو WHO کی ریکمنڈیشن ہے, تو ہمیں انشور کرنا پڑے گا کہ ہر فرد اپنی ذمہ داری سمجھ کر ماسک پہنے. ٹھیک ہے, احتیاط کریں. لیکن میم یہ جو فائدہ نہیں ہوا, اسمارٹ لاک ڈاؤن کا فائدہ نہیں ہوا, آپ بھی یہی کہہ رہی ہیں, تو اسمارٹ لاک ڈاؤن جو کہ 14 ڈیز کے لیے لگایا گیا تھا یا 2 ویکس کے لیے لگایا گیا تھا, ایکسٹینڈ کیوں کیا؟ پھر فائدہ تو نہیں ہوا. دیکھیں نہیں, اس کو جو ہے وہی ہم دیکھ رہے ہیں, اس کا آؤٹ کم کوئی خاص آؤٹ کم نہیں ہوا ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پھر بھی جو ہے ایک مفروضہ ہے, جو میں سمجھتی ہوں کہ اس پہ کام کیا جا سکتا ہے اور سوچا جا سکتا ہے کہ سم لاک ڈاؤن از بیٹر دین نو لاک ڈاؤن. اوکے, یو آر سپورٹنگ دس. آپ کی ویسے اسپیکولیشن کیا ہے میم؟ ویسے تو ظاہر ہے اس وقت 86,000 کیسز رپورٹ ہو چکے سندھ میں, لیکن بطور ہیلتھ منسٹر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے ٹیسٹنگ ناکافی تو ہے, ایز پر پاپولیشن ٹیسٹنگ ناکافی ہے. آپ کا آئیڈیا کیا ہے کنسیڈرنگ دی ڈائنامکس آف کراچی؟ کراچی میں کتنا ہی پھیل چکا ہے, کتنے پیشنٹس ہو سکتے ہیں جن کا معلوم نہیں ہے؟ میں تو سمجھتی ہوں ہر جگہ لاکھوں میں ہوں گے. آپ صرف کراچی نہیں, ہر جگہ, لاہور, جو آپ کی میگا سٹیز ہیں ان میں لاکھوں میں, ہزاروں میں تو ہمارے ہاں ڈسٹرکٹس میں ہوں گے ضرور. اچھا, اب مجھے پلیز بتائیے گا, جو ہم یہاں پہ میتھڈز استعمال کر رہے ہیں ہاسپٹلز میں, جو ٹریٹمنٹ پروٹوکولز استعمال کر رہے ہیں, جو میڈیکیشنز کے ٹرائلز سندھ میں ہو رہے ہیں,
کیونکہ پنجاب میں ایک ٹیمرا پر بین لگا, وہاں پر کچھ ہاسپٹلز اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو سندھ میں کیا ہو رہا ہے, ہم اپنے پیشنٹس کو کیا دے رہے ہیں, ٹرائل کس پر ہو رہا ہے, کون سی میڈیکیشنز کے ریزلٹس اچھے مل رہے ہیں, اور پلازما کے ریزلٹس سندھ میں کیا آئے ہیں؟ دیکھیں پلازما کے ریزلٹس جو ہیں, میں یہ بتا دوں کہ پلازما کیونکہ ڈریپ سے ہی انہوں نے وہ لیا تھا, NOC لی تھی پلازما پر, اور پلازما پھر ہم نے شروع کیا ڈریپ کی NOC کے بعد, جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی پاکستان جو فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر آتی ہے. اور جب انہوں نے NOC دی تو ہم نے یہ پلازما کا جو ہے علاج شروع کروایا. اس میں جو ہے اگر بہت ایکسٹریملی بیمار پرسن ہے اور اس کی پوری لنگس تقریباً ختم ہو چکی ہے, تو اس میں وہ فائدہ نہیں دیتی. صحیح فائدہ وہ یہ دیتی ہے کہ اگر وینٹیلیٹر پہ ہے لیکن کم لنگس کی لنگ افیکٹڈ کم ہے, تو یہ ہے کہ وینٹیلیٹر کی جو پیریڈ ہے اس کی وینٹیلیشن پہ رہنے کی, وہ پیریڈ ریڈیوس ہو جاتی ہے, کم ہو جاتی ہے. کتنے ہوئے ابھی تک صحت یاب پلازما سے؟ دیکھا کہ جو ماڈریٹلی ال پیشنٹس ہیں ان پہ پلازما کی وجہ سے خاطر خواہ بہتر نتیجے نکلتے. کتنے؟ تو پلازما کی کتنے ایسے پیشنٹس تھے جن کو سندھ میں پلازما لگا اور وہ ٹھیک ہوئے؟ مجھے پوری تعداد تو یاد نہیں ہے, کیونکہ پہلے تو ہم نے کوئی 12 کے قریب لوگوں کو دیا تھا پلازما, اور اس میں سے 1-2 کو فائدہ نہیں ہوا, باقی سب کو 10 کو فائدہ ہوا. لیکن مجھے ابھی تو پتہ نہیں ہے کہ کتنوں کو دے رہے ہیں ٹریٹمنٹ پلازما کی اور کتنوں کو نہیں دے رہے ہیں. وہ تو ان کے اور ایکٹیمرا کے بارے میں بھی شیئر کر لیں if you have the information about it. ایگزیکٹ فگرز میں بتا سکتی ہوں آپ کو, لیکن میں دوسری کوئی ٹرائل نہیں ہو رہی. جو بھی میڈیکیشن ہے پرسکرائبڈ ہے ورلڈ وائڈ, ریمڈیسویر ہے, جو دوسری میڈیکیشن جو ہے جو ابھی جو ہے اسٹیرائڈز کی جو آ گئی ہیں, پریڈنسلون اور ڈیلٹاکورٹل ایٹسیٹرا, یہ سب ہم اسی طریقے سے دے رہے ہیں جہاں یہ ٹرائل کی صورت میں نہیں ہے. یہ ڈاکٹر صاحب بڑی بات ہے, کیونکہ پنجاب میں ایز ٹرائل یوز ہو رہی ہے اور آپ کہہ رہی ہیں کہ ایز ٹرائل نہیں ہے. جی اس کی ٹرائلز ورلڈ وائڈ ہو چکی ہیں, ریمڈیسویر اس کی ٹرائل ہو چکی ہے, پریڈنسلون کی ٹرائلز ہو چکی ہیں, دے ہیو بین پروف ٹو بی افیکٹیو. تو وہ یہاں ہم ٹرائل نہیں کر رہے, ہم دیتے ہیں اگر ضرورت ہوتی ہے, اٹس اپون دا ڈاکٹرز ڈسکریشن. اگر ایکٹیمرا بھی یہاں پر ٹرائل کی صورت میں نہیں, ادروائز پرسکرائب کی جا رہی ہے, اٹس اویلیبل. ایکٹیمرا بھی اسی طریقے سے ہم اگر ڈاکٹر سمجھتے ہیں کہ ضروری ہے تو وہ انہیں دے ہیو, کیونکہ یہ سب ریمڈیسویر اور ایکٹیمرا یہ دونوں ڈریپ سے جو ہے ان کی وہ آ گئی ہے, ان کی سرٹیفکیشن ان کی جو ہے وہ کر دی ہے انہوں نے, ان کی سرٹیفائڈ. تو اسی وجہ سے ہم یوز کر رہے ہیں, بیکاز یہ میڈیسنز امپورٹ بھی نہیں کر سکتے اگر ڈریپ کی وہ جو ہے رضامندی نہ ہو, تو یہ ہم کوئی امپورٹ بھی نہیں کر سکتا یہ میڈیسنز, تو وہ امپورٹ ہو چکی ہیں. ابھی اس پہ ٹرائل کرنا, دیکھیں کووڈ کے سلسلے میں یہ ایک بات کرتی ہوں کہ ٹرائل کرنا از انیتھیکل. آپ ٹرائل اس طریقے سے نہیں کر سکتے کہ آپ ڈرگس کی ٹرائل دیں, اور اگر ایک انسان, کیونکہ ٹرائل ہوتی ہے ڈبل بلائنڈ, جس میں آپ ایک کو دیتے ہیں, اسی قسم کا دوسرا مریض ہوتا ہے اس کو نہیں دیتے, تاکہ آپ دونوں کی کیور دیکھ سکیں. آپ اس طریقے سے نہیں کر سکتے کہ 2 مریض ہیں جن کو ضرورت ہے اس ڈرگ کی, اور آپ ایک کو دیں اور ایک کو نہیں دیں. یہ ٹرائل میں تو یہی ہوتا ہے. ہم اس طرح سے نہیں کر سکتے, جس کو ضرورت ہے اس کو دینی چاہیے یہ میڈیسنز, جس کو جو ہے آپ سمجھ سکتے ہیں اس سے ڈرگ سے بہتری آئے گی اس چاہیے, اور یہ ڈاکٹرز کی ڈسکریشن پہ ہے کہ کس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈرگ شروع کرائی جائے. تھینک یو سو ویری مچ میم, آپ نے ہم کو وقت دیا اور چیزیں ہو گئی.